یہ پہلی قرارداد ہے. اب بعض لوگ اس کو لوگوں کو کنفیوز کرنے کے لیے پچھلی قراردادوں کے ساتھ جوڑ رہے ہیں جو کہ ہزارہ رائٹس موومنٹ پاکستان کے چیئرمین تحریک تحفظ حقوق ہزارہ کے چیف کوآرڈینیٹر نصیر خان جدون سے پوچھتے ہیں کہ صوبہ ہزارہ کی جو قرارداد خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں پیش کی گئی اس کی قانونی حیثیت کیا ہے؟ چینی بل کو اسمبلی میں لانے سے پہلے متفقہ قرارداد کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ قرارداد میرے سامنے پڑی ہوئی ہے. یہ دیکھیں اس قرارداد میں انہوں نے یہ کہا کیا ہے اور یہ فرسٹ ٹائم ہے. یہ پہلی دو قراردادیں بھی میرے پاس ہیں. یہ 21 مارچ 2014 کی قرارداد بھی میرے پاس. 19 نومبر کو نہ گورنر راج کی بات تھی نہ الیکشن کی بات تھی, وہ 23 نومبر کو ہوا ہے, اور نہ تحریک حقوق بکوٹ میرے سر آنکھوں پہ ہم ان کے ساتھ ہیں ان کے مطالبات پہ اس کی بات. یہ بابر سلیم سواتی صاحب نے ہم سے کیا گیا وعدہ نبھایا ہے. اگر کسی کو شک ہے تو وہ آئینی ماہرین کے پاس جائے, قانونی ماہرین کے پاس جائے. ابھی تک جو چل رہا ہے پاکستان کا یہ آئین پاکستان ہے میرے پاس. ٹھیک ہے, میں الحمدللہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا کارکن ہوں, انہوں نے ہمیں پڑھانا سکھایا ہوا ہے. اس کے تحت اسی آرٹیکل کے اسی قرارداد کے ساتھ اب یہ آگے بڑھے گی اور انشاءاللہ پھر یہ آئینی بل کی صورت میں جائے گی. ہمیں تو چاہیے کہ اس کو سپورٹ کر کے بجائے اس کے تنقید کرنے کے اس عمل کو آگے بڑھائیں. اب یہ قرارداد اس نے مرکزی حکومت کو بھی باؤنڈ کر دیا ہے اور صوبائی گورنمنٹ کو بھی باؤنڈ کر دیا ہے. بجائے اس کے کہ ایک اچھا کام ہو رہا ہے, دیکھیں جہاں پہ غلط ہے اس کو غلط کریں, لیکن جہاں پہ ایک اچھا کام ہے اس کو بھی آپ غلط طریقے سے جب پیش کریں گے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جو بھائی جن کو نہیں سمجھ آ رہی وہ شاید ایمل ولی کی پالیسی پہ چل رہے ہیں جس طرح وہ صوبہ ہزارہ کی مخالفت کر رہا ہے. ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اختلافات میرے بھی رہے ہیں, میں سے زیادہ کس نے, لیکن جب ایک اجتماعی عمل آتا ہے تو پھر اس کے اوپر سب کو ملنا چاہیے. میں اس موقع پہ بابر سلیم سواتی صاحب اور قرارداد پیش کرنے والے پاس کرنے والوں کو مبارکباد دوں گا, اور خصوصی طور پہ میں نے پرسوں بابر نواز خان ہری پور والے کا انٹرویو سنا ہے, اس کا ایک لفظ میرا دل چیر گیا. اس نے کہا جی کہ صوبے ہزارے کے لیے کسی کے پاؤں میں بھی جانا پڑا تو ہم جائیں گے. میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. میں سردار شجان یوسف کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بھی اس کی حمایت کی, اور سردار یوسف صاحب نے بڑا پازیٹو بیان دیا ہے کہ بھائی ہم کریڈٹ کی جنگ میں نہیں پڑیں گے, صوبے ہزارے کی بات کریں گے. حقوق سے محروم لوگوں کے لیے یہ جو ہے یہ ضروری ہے. میں اپنے بھائیوں سے پھر ریکویسٹ کروں گا کہ بجائے مخالفت در مخالفت, اچھائی اگر دشمن بھی ہو نا تو اچھا اور باضمیر آدمی وہ ہوتا ہے. ہماری تو سیاسی مخالفت ہے کہ وہ اس کی بھی تعریف کرتا ہے. تو لہٰذا میری گزارش یہ ہے کہ بجائے اپنے خول میں بند ہونے کے آئیے سب مل کے اس قرارداد کی پشپنائی کریں اور کوشش کریں کہ جتنا جلدی جو ہے یہ عمل جو ہے وہ آگے ہو جائے. میرے خیال میں اب چاہیے کہ جو پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے لوگ, اب یہاں پہ بھی میں آپ کو بتاؤں ان کو پی سی بلانی چاہیے تمام جماعتوں کو. دیکھیں صوبہ ہزارہ جب بنے گا یہ وقت یاد رکھیں, یہ آج میری پیشن گوئی آپ سن لیں, یہ جب آئینی بل آئے گا تو سوائے ANP کے شاید کوئی بھی نہ مخالفت کرے, کیونکہ سب نے پھر صوبہ ہزارہ میں سیاست کرنی ہے. یہاں پہ یہ کہوں کہ گورنواز خان نے سرحد اسمبلی میں یہ قرارداد بھی پیش کی تھی. ہم نے جس کا جو کریڈٹ ہے ادھر جی 14 میں بھی ہوئی, وہ جہاں پہ غلطیاں تھی چھوڑیں ان کو. اب درست سمت پہ آ گئے ہیں نا, تو اب سب مل کے آگے چلیں. پارلیمنٹ کے لوگ پارلیمنٹ کے اندر کام کریں, ہم باہر ان کی بھرپور سپورٹ عوامی سطح پہ کریں گے. یہ ہزارے وال عوام ان پارلیمنٹیرین پہ اب یہ لازمی ہو چکا ہے کہ اگر یہ اب جاگے اور اس تحریک کو ٹھنڈا کر دیا اور اس عمل کو آگے نہ بڑھانے میں ناکام رہے تو پھر اس میں عوام بھی قصوروار ہو جائے گی اور خود پارلیمنٹ والے بھی جو ممبران ہیں وہ بھی. لیکن جو سنجیدہ لوگ ہیں جو ہزارہ کاسٹ سے مخلص ہیں وہ اس سے بالکل خوش ہیں اور ہم بھی خوش ہیں. کیوں, ہماری کسی کے ساتھ ذاتی دشمنی نہیں ہوتی, مجھ سے زیادہ تنقید کون کرتا ہے, لیکن جب اچھا عمل ہو گیا تو یہ عمل خواہ PTI اب کرے گی, ہمیں نون لیگ کی ضرورت ہے, پیپل پارٹی JUI سب جماعتوں کی ہے. دیکھیں اب یہ وقت جب ایسا ہوتا ہے کہ پھر سٹیٹس کو پیچھے چھوڑیں. اب یہ بڑا مقصد ہزارے کی عوام کا ایک بڑا مقصد سامنے آ گیا ہے. پھر اس میں پچھلی چیزیں جو ہیں وہ ختم جب ہزارہ بنے گا تو پھر اس کے بعد شروع ہو جائیں گی یا کہیں پہ کوئی غلط کام, لیکن اس مقصد کے لیے ہمیں اب متفقہ لائے عمل جو ہے وہ اختیار کرنا پڑے گا.